السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نہایت آرام اور چین کے ساتھ جنت میں زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرما دیا تھا کہ جنت کا جو پھل چاہو بے روک ٹوک کھا سکتے ہو، مگر صرف ایک درخت کا پھل کھانے کی ممانعت تھی کہ اس کے قریب بھی مت جانا۔ وہ درخت گیہوں یا انگور وغیرہ کا تھا۔ چنانچہ دونوں اس طرف سے ایک مدت تک بچے رہے، لیکن ان دونوں کا دشمن ابلیس برابر طاق میں لگا رہا۔ آخر اس نے ایک دن اپنا وسوسہ ڈال ہی دیا اور قسم کھا کر کہنے لگا، میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرف سے تم دونوں کو منع کر دیا ہے وہ شجرۃ الخلد ہے، یعنی جو اس درخت کا پھل کھائے گا وہ کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ پہلے حضرت حوا علیہ السلام اس شیطانی وسوسے کا شکار ہو گئیں اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس پر راضی کر لیا اور وہ ناگہاں غیر ارادی طور پر اس درخت کا پھل کھا بیٹھے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہو گئی تھی، ورنہ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہوتے ہوئے ہرگز اس درخت کا پھل نہ کھاتے، کیونکہ نبی تو ہر گناہ سے پاک معصوم ہوتے ہیں۔ بہرحال اس سلسلے میں حضرت آدم علیہ السلام سے بھول سرزد ہو گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام دربار الہی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے درجات پر فائز تھے، اس لیے اس بھول پر اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوا۔ فوراً ہی بہشتی لباس دونوں کے بدن سے گر پڑے اور یہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنا ستر چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا کہ تم دونوں جنت سے زمین پر اتر پڑو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ تمہاری اولاد میں بعض کا دشمن ہوگا، یعنی ہمیشہ آپس میں انسانوں کی دشمنی چلتی رہے گی۔ دوسری یہ کہ تم دونوں کو زمین میں ٹھہرنا ہے، پھر اس کے بعد ہماری طرف دوبارہ لوٹ کر آنا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارے دوسرے کا دشمن اور تمہیں ایک وقت زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ اس ارشاد ربانی سے ایک سبق ملتا ہے، یہ جو انسانوں میں مختلف وجوہات کی بنا پر عداوتیں اور دشمنیاں چل رہی ہیں یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ لاکھ کوشش کرو کہ دنیا میں لوگوں کے درمیان عداوت اور دشمنی کا خاتمہ ہو جائے، مگر چونکہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کے باعث ہے اس لیے یہ عداوتیں ہرگز ختم نہ ہوں گی۔ کبھی ایک ملک دوسرے ملک کا دشمن ہوگا، کبھی مزدور اور سرمایہ دار میں دشمنی رہے گی، کبھی امیر اور غریب کی عداوت زور پکڑے گی، کبھی مذہبی اور لسانی دشمنی رنگ لائے گی، کبھی تہذیب و تمدن کے باہمی ٹکراؤ کی دشمنی ابھرے گی، کبھی ایمانداروں اور بے ایمانوں کی عداوت رنگ دکھائے گی۔ الغرض دنیا میں انسانوں کی آپس میں عداوت و دشمنی کا بازار ہمیشہ گرم رہے گا، اس لیے لوگوں کو اس سے رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ اس عداوت اور دشمنی کو ختم کرنے کی تدبیروں پر غور کر کے پریشان ہونے سے فائدہ ہوگا، کیونکہ جس طرح اندھیرے اور اجالے کی دشمنی، آگ اور پانی کی دشمنی، گرمی اور سردی کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، ٹھیک اسی طرح انسانوں میں آپس کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے ہی یہ فرما دیا تھا، یعنی ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن ہوگا، تو یہ عداوت اور دشمنی ہلکی اور فطری ہے جو حکم الہی سے ہے، تو پھر بھلا کون ہے جو اس عداوت کا دنیا سے خاتمہ کرا سکتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین پر آنے کے بعد 300 برس تک ندامت کی وجہ سے سر کو اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا اور روتے ہی رہتے۔ روایت ہے کہ اگر تمام انسانوں کے آنسو جمع کیے جائیں تو اتنے نہیں ہو سکتے کہ جتنے آنسو حضرت داؤد علیہ السلام کے خوف الہی میں بہے تھے، اور اگر تمام انسانوں اور حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو ان سب لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ دعا پڑھ کر دعا کی، اے اللہ، میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری بزرگی بہت ہی بلند مرتبہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہوں کو بخش دے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا اور تو ہمیں رحم فرما کر نہ بخشے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام توبہ کی فکر میں حیران تھے تو ناگہاں اس پریشانی کے عالم میں یاد آیا کہ وقت پیدائش میں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا کہ عرش پر لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। उसी वक्त मैंने समझ लिया था कि बारगाह इलाही में वो मर्तबा किसी को मैसर नहीं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को हासिल है। अल्लाह ताला ने उनका नाम अपने नाम अक़दस के साथ मिलाकर अर्श पर तहरीर फरमाया है। मैं कुर्बान जाऊँ शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर कि कायनात बनने से पहले उनका नाम अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ अर्श पर तहरीर फरमाया था। क्या शान है मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की, ए अल्लाह तेरे बंदा हास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के जाओ मर्तबा के तोफ़ैल में और उनके बुजुर्गी के सदक़े में जो उन्हें तेरे दरबार में हासिल है, मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि तू मेरे गुनाह बख्श दे। ये दुआ करते ही अल्लाह ताला ने उनकी मग़फ़िरत फरमा दी और उनकी तौबा कबूल हो गई। कुरान पाक में है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है जिसका तर्जुमा ये है, फिर सीख लिए आदम ने अपने रब से कुछ कलमे तो अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल की, बेशक वही है बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा 10वें मुहर्रम को कबूल हुई। जन्नत से निकलते वक्त दूसरी नेमतों के साथ साथ अरबी ज़ुबान भी आपसे भुला दी गई थी और उसकी बजाय सरयानी ज़ुबान आपकी ज़ुबान पर जारी कर दी गई थी, मगर तौबा कबूल होने के बाद दोबारा अरबी ज़ुबान आपको अता कर दी गई। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और आने वाली नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हाफिज़ व निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।